کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسلام نے شراب کو صرف ایک بری عادت نہیں کہا، بلکہ اسے ایسی چیز قرار دیا جس کے قریب جانا بھی انسان کو تباہی کے راستے پر لے جا سکتا ہے؟ آخر کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ نشہ دیتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی گہری حکمت ہے جو آج کا انسان بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکا؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں۔ ایک شخص اپنی زندگی میں کامیاب ہے، اس کے پاس گھر ہے، عزت ہے، دوست ہیں، خاندان ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف بڑھتا ہے جسے وہ ابتدا میں صرف تفریح سمجھتا ہے۔ ایک جام، پھر دوسرا، پھر یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد وہی شخص اپنے فیصلوں پر قابو کھو دیتا ہے، اپنے عزیزوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنی عزت گنوا دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک مشروب تھا یا ایک خاموش زہر؟ اسلام نے شراب کو ایک دن میں حرام نہیں کیا۔ یہ بات خود اس موضوع کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں مرحلہ وار رہنمائی دی۔ پہلے بتایا گیا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر نماز کے قریب نشے کی حالت میں آنے سے منع کیا گیا، اور آخر کار واضح حکم نازل ہوا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے مکمل اجتناب کرو۔ یہ تدریج ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ اسلام انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ ایسی عادتیں جو معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہوں انہیں حکمت کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے۔ یہ صرف قانون نہیں، تربیت بھی ہے۔ شراب کو حرام کرنے کی پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل کو متاثر کرتی ہے، اور اسلام میں عقل انسان کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہی عقل حق و باطل میں فرق کرتی ہے، یہی انسان کو ذمہ دار بناتی ہے، یہی اسے عبادت اور معاملات میں درست راہ دکھاتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو انسان وہ کام بھی کر گزرتا ہے جو ہوش میں کبھی نہ کرے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ نشے کی حالت میں انسان نے اپنے قریبی رشتوں کو نقصان پہنچایا، ظلم کیا، اور ایسے فیصلے کیے جن پر بعد میں عمر بھر پچھتایا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا۔ لیکن بات صرف عقل تک محدود نہیں۔ شراب معاشرے کی بنیادوں کو بھی کمزور کرتی ہے۔ گھریلو تشدد، حادثات، جرائم، بے راہ روی اور مالی تباہی، یہ سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے کئی ممالک میں شراب کی وجہ سے ہونے والے حادثات اور جرائم کے اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ وہی دنیا جو آزادی کے نام پر اسے عام کرتی ہے، وہی اس کے نقصانات پر اربوں خرچ بھی کرتی ہے۔ یہاں ایک لمحہ رکھ کر خود سے سوال کیجئے، اگر کوئی چیز وقتی خوشی دے مگر طویل مدت میں زندگی، خاندان، صحت اور آخرت سب کچھ خطرے میں ڈال دے، تو کیا وہ واقعی آزادی ہے؟ اسلام نے صرف شراب کو نہیں، ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا، کیونکہ اصول واضح ہے، جو چیز عقل کو ڈھانپ دے وہ نقصان کا دروازہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ صرف مذہبی حکم نہیں، ایک مکمل حفاظتی نظام ہے۔ اب ذرا روحانی پہلو دیکھیے۔ شراب انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ نشے میں انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہوتا ہے، اور اپنے نفس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اسے شیطان کے کاموں میں شمار کیا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان ذکر الہی اور نماز سے دور ہو جائے۔ اگر آپ یہاں تک سن رہے ہیں تو ایک بات ضرور سوچیں، اسلام کی ہر پابندی کے پیچھے صرف روکنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ حفاظت کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آگ سے دور رکھتی ہے، ویسے ہی دین انسان کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جو بظاہر خوبصورت لگتی ہیں مگر اندر سے تباہ کن ہوتی ہیں۔ آج کی دنیا میں شراب کو فیشن، اسٹیٹس اور تفریح کی علامت بنا دیا گیا ہے۔ فلموں میں، اشتہارات میں، محفلوں میں اسے کامیابی کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو چیز انسان کی خود مختاری چھین لے وہ عزت کی نہیں، غلامی کی علامت ہے۔ اسلام انسان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، اپنی عقل کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ، اپنے رب کی اطاعت کے ساتھ، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ایک اور پہلو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ شراب کا نقصان صرف پینے والے تک محدود نہیں رہتا، اس کے اثرات خاندان، بچوں، معاشرے اور نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ ایک شخص کا غلط انتخاب کئی زندگیاں متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام فرد سے زیادہ معاشرے کی سلامتی کو دیکھتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حرام صرف ذاتی معاملہ نہیں، اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم آج کے نوجوانوں کو یہ صرف اتنا بتائیں کہ شراب حرام ہے تو شاید بات دل تک نہ پہنچے، مگر اگر ہم انہیں اس کے پیچھے کی حکمت سمجھائیں، عقل کی حفاظت، روح کی حفاظت، خاندان کی حفاظت اور مستقبل کی حفاظت، تو وہ اس حکم کو صرف مانیں گے نہیں، اس کی قدر بھی کریں گے۔ اور یہی اصل دعوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی حقیقت پر مبنی اسلامی ویڈیوز مزید بنتی رہیں تو اس ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ علم اور بصیرت کا یہ سفر جاری رہے۔ یاد رکھیے، اسلام نے کسی چیز کو بلاوجہ حرام نہیں کیا۔ ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، ہر ممانعت کے پیچھے رحمت ہے، اور شراب کی حرمت انسان کی عزت، عقل اور آخرت کی حفاظت کا اعلان ہے۔